آج ہم بات کریں گے قرآن کی 27ویں سورت سورۃ النمل کی۔ اب اس میں چونٹیوں، بادشاہوں اور بڑے بڑے معجزات کی کہانیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف کہانیاں ہی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا روحانی پیغام بھی چھپا ہوا ہے؟ آئیے آج یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو اقتباس ہے نا عبداللہ یوسف علی کا، یہ بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب اس صورت کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ ہر کہانی، ہر واقعہ اصل میں ایک گہری روحانی سچائی کا عکس ہے۔ دنیا جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک بہت ہی عام سی دنیاوی تلاش ایک غیر معمولی وحی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت موسیٰ اپنے خاندان کے ساتھ سینا کے ٹھنڈے ویران صحرا میں سفر کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سردی ہے، اور ان کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی آگ تاکہ گرمی مل سکے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے، اور وہ بھی 3 مراحل میں۔ وہ گئے تو تھے ایک عام دنیاوی آگ کی تلاش میں، لیکن انہیں ملی کیا؟ انہیں ملی اللہ کی شان کی ایک جھلک، ایک الہی نور، اور پھر انہیں نبوت کی نشانیاں دی گئیں۔ ان کا عصا ایک زندہ سانپ بن گیا اور ان کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ یہ ان کے نئے عظیم مشن کی شروعات تھی۔ اچھا، تو وحی کی اس طاقت کو سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں حکمت اور سلطنت کی دنیا میں۔ اب بات ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان کی طاقت کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ سوچیں ذرا، وہ پرندوں سے باتیں کر سکتے تھے، جنوں اور ہواؤں کو حکم دے سکتے تھے۔ ان کی سلطنت ایسی تھی کہ تاریخ میں ویسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی اصل طاقت کیا تھی؟ ان کی اصل طاقت تھی ان کی عاجزی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جب کسی کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی حکمت ہو، سب کچھ ہو، تو کیا اس کے لیے بھی سیکھنے کو کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سورت اس کا جواب ایک ایسی جگہ سے دیتی ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں، ایک چھوٹی سی چینٹی، اس کا یہ انتباہ دیکھیں۔ یہ صرف ایک وارننگ نہیں ہے، یہ حکمت سے بھرا ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا نقصان بھی غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق اپنی قوم کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ یہ قیادت اور ہمدردی کی کیا ہی بہترین مثال ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان کا رد عمل دیکھیں، یہی تو ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ وہ غصہ نہیں ہوئے، ان میں تکبر نہیں آیا، بلکہ وہ مسکرائے اور مزید عاجز ہو گئے۔ انہوں نے ایک چیونٹی کے حکمت کو تسلیم کیا اور فوراً اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں شکر گزار بنائے اور اپنی طاقت کو ہمیشہ ذمہ داری سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ حضرت سلیمان کی حکمت کا اب ایک اور امتحان ہونے والا تھا، اور اس بار مقابلہ ہے ایک اور طاقتور حکمران سے، ملکہ سبا سے۔ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھیں، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ اور ان کی پوری قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اور یہاں ہمیں 2 طرح کی طاقتوں کا ایک زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ایک بہت طاقتور جن کہتا ہے کہ میں اپنی جسمانی طاقت سے ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کہتا ہے میں اسے پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں، اور وہ لے آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ روحانی علم اور اللہ کی دیوی بصیرت دنیاوی اور مادی طاقت سے کہیں کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اب ملکہ کا آخری امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان بڑا دلچسپ ہے۔ انہیں ایک ایسے محل میں لایا جاتا ہے جس کا فرش شیشے کا بنا ہے، اتنا شفاف کہ وہ اسے پانی کا ایک گہرا تالاب سمجھ بیٹھتی ہیں۔ یہ اصل میں ایک علامت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری مادی دنیا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا وہم ہی ہے۔ جو چیز ہمیں بہت ٹھوس اور حقیقی لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہو۔ اور جیسے ہی یہ وہم ٹوٹتا ہے نا، ملکہ کی روحانی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ انہیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کی عبادت کر رہی تھیں وہ ایک غلطی تھی، اور وہ فوراً سچے رب کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ دیکھیں، حضرت سلیمان نے انہیں زبردستی نہیں کی، انہوں نے صرف سچائی کو واضح کر دیا، باقی کام خود بخود ہو گیا۔ اچھا، تو اب تک ہم نے ایمان اور حکمت کی روشن کہانیاں دیکھیں، لیکن اب سورت ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتی ہے۔ اب بات ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرا دیا اور تکبر کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اس کی ایک بہت ہی سنگین مثال ہے قوم سمود کے وہ 9 آدمی۔ یہ لوگ صرف نظریاتی اختلاف نہیں کر رہے تھے، نہیں، یہ لوگ تو باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
قسمیں کھا رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں پیغمبر صالح اور ان کے گھر والوں پر چھپ کر حملہ کریں گے اور انہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن انسان چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لے، اللہ کی تدبیر کے سامنے سب بیکار ہیں۔ انہوں نے جو خفیہ سازش کی تھی نا، وہی سازش الٹا ان کی اپنی تباہی کا سبب بن گئی۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ برائی کا انجام آخرکار خود برائی کی تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کہانی دیکھتے ہیں تو ان کا گناہ بھی لا علمی میں نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے حالانکہ تم دیکھتے ہو، مطلب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کتنا برا اور غیر فطری ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنا تھا۔ تو انبیاء کی، بادشاہوں کی، چونٹیوں کی اور سازشیں کرنے والوں کی ان سب کی کہانیاں سننے کے بعد سورت ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم پیغام کی طرف لاتی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا۔ تو اب اتنے بڑے بڑے معجزات اور یہ ساری کہانیاں بیان کرنے کے بعد سورت ایک بہت گہرا سوال کرتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں آخر ہیں کہاں؟ کیا ہمیں اب بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ اور پھر سورت خود ہی جواب دیتی ہے کہ ثبوت تو ہر طرف بکھرا پڑا ہے، شرط صرف دیکھنے والی آنکھ کی ہے۔ اور پھر سورت ہم پر سوالات کی ایک بوچھاڑ کر دیتی ہے، ایسے سوالات جو سننے میں تو بہت سادہ لگتے ہیں لیکن ان کے جواب بہت گہرے ہیں۔ کون ہے جس نے یہ آسمان و زمین بنائے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کس نے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا؟ کون ہے جو بے بس اور مصیبت زدہ کی پکار سنتا ہے؟ کون ہے جو سمندر اور زمین کے اندھیروں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ یہ سب کیا ہیں؟ یہ روزمرہ کے وہ خاموش معجزات ہیں جو ہر لمحہ ایک ہی خالق کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ آیت ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہماری سمجھ، ہمارا علم بہت محدود ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ حتمی حقیقت جو ظاہر ہے وہ بھی، اور جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آخر میں سورت ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے ٹھوس ہیں، ہمیشہ یہیں رہیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں، ہماری زندگیوں میں واقعی وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کیا چیز پائیدار ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔